بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرائکی علاقے کا ایک شخص اپنی جگتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ساتھ کے لوگ اکثر اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اس سے نالاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا تھا کہ نہ جانے سوچ میں کیا آیا، کہنے لگا، مڑ سائیں تسا جے میرے کو حج تے گھل دیو تے کیا ہی بات ہو سی۔ میرے پیر و مرشد، اگر آپ مجھے حج پر بھیج دیں تو کیا ہی بات ہوگی جناب۔ مرشد نے جواب دیا، ول تو اتھاں ون کے بھی یہی کچھ کرے سے، یعنی وہ مقام ادب ہے اور تم وہاں بھی اپنی جگت لگانے کی عادت سے باز نہیں آؤ گے اور سنجیدگی سے مناسک حج اور عبادات وغیرہ نہیں کرو گے۔ اس نے التجا کی، مرشد میں اس تھا ایسا کچھ نہ کرے سا، میں وعدہ کریں دا مرشد میں اس جگہ جا کر ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ مرشد نے کہا، پھر حلف اٹھا تو میں کو لکھ کے دے، یعنی پھر حلف اٹھاؤ اور مجھے لکھ کے دو۔ اس وقت اس شخص سے ایک کاغذ پر حلف نامہ پر دستخط کروائے گئے کہ وہ وہاں صرف عبادت کرے گا، سنجیدہ رہے گا اور کوئی فالتو بات نہیں کرے گا، کسی پہ فکرہ نہیں کسے گا، کسی کو جگت نہیں مارے گا اور حج کر کے واپس آئے گا۔ اس نے باقی مریدوں کی موجودگی میں حلف نامے پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ مرشد نے ایک مرید سے کہا کہ اسے قافلے میں شامل کر کے اپنے ساتھ حج پر لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اب حج ہو گیا، سر منڈوانے کی باری آئی تو سر جھکا کے عاجزی سے سر بھی منڈوا لیا۔ طواف وداع کے بعد قافلے نے واپسی کی راہ لی تو وہ بھی سب کے ساتھ واپس ہو لیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حج کا سفر اونٹوں، گدھوں اور خچروں پر طے کیا جاتا تھا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی خوش خوراک سے پوچھئے۔ اور چپ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی محفلیں آباد کرنے والے بسیار گو اور باتوں کے دھنی خوش گفتار سے پوچھئے۔ گفتگو پر لگی قدغن اور مرشد کو دیے گئے حلف نے طبیعت کس قدر مقدر اور بوجھل کر دی تھی، اس کا تصور کرنا بجائے خود ایک دشوار امر ہے۔ واپسی کے سفر پر اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ بے وقتی کے عجیب سے احساس اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گدھے پر بیٹھا اللہ کریم سے راز و نیاز میں مصروف ہو گیا۔ کہنے لگا، اللہ سائیں، ساڈے علاقے وچ کوئی چور جے پھڑیا ونجے تے آؤندی ٹینڈ کرا کے تے کھوتے تے بہا کے سارے علاقے پھرائندے نے۔ اے اللہ پاک، اگر ہمارے علاقے میں کوئی بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو گنجا کر کے گدھے پر بٹھاتے ہیں اور سارے شہر کا چکر لگواتے ہیں۔ مولا ہن ٹینڈ بھی کرا لئیے تے والا کھوتے تے بھی بہ گئیاں تے او شہر شہر بھی پھردا پی ہے، اجے ہون بھی بخشی نہ ہوئی تے پھر گل تے نہ بنی نا۔
اے اللہ، اب میں نے گنج بھی کروا لیا ہے اور گدھے پر بھی بیٹھ گیا ہوں، اگر اب بھی مجھے نہ بخشا گیا تو پھر بات تو نہ ہوئی۔ وہ گدھے پر بیٹھا، ہست و موجود سے بے نیاز، اپنی دھن میں مست، اللہ سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا کہ قافلہ ایک پڑاؤ پر رکا۔ وہاں موجود ایک صاحب نظر، صاحب کشف بزرگ نے پاس موجود شخص سے پوچھا کہ قافلے میں یہ شخص کون ہے؟ بتایا یہ فلاں فلاں ہے اور اپنی جملہ بازی اور جگتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے، خاموش، اسے بلانا مت، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے قریب ہے اور وہ مانگ رہا ہے اور اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ وہ ایسے انداز میں مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پا رہا ہے۔ اللہ کو آپ کی کب کون سی ادا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اس سے مانگیں اپنی زبان، اپنے انداز میں۔ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، سب انداز، سب ادائیں وہ خوب جانتا ہے۔ ایک دوسرے کو مسلمان کافر کے سرٹیفکیٹ دینا بند کیجیے۔ وہاں اللہ کے ہاں سکے نہیں، نیتیں چلتی ہیں۔ وہ رب کریم بخشنے پر آئے تو ایک معمولی شکوے پر بھی بخش دے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے دیدار کے لیے دعا۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، میں تیرے چہرے کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا صحیح درجے پر حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، سنن نسائی کی 1306 نمبر حدیث ہے۔ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔